میرے جوانوں اللہ کے بندے بن جاؤ، رحمان کے بندے بنو۔ آج یہ مدرسہ ہے جو آپ کو بتائے گا رحمان کا بندہ کون ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے آپ کو تمدن، آپ کے تشخص کو باقی رکھے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو آپ کی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو مسجدوں کو امام دے گا۔ یہ مدرسہ ہے جماعت میں جانے والے افراد پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے مدرسوں میں پڑھانے والے افراد پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو میرے دوست بزرگوں حافظ بنانے والے پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے حفاظ پیدا کرے گا۔ اللہ کے حبیب سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو ہم کو زندگی دی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وان تقیم الصلاۃ، کہ تم نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہ آج نماز پڑھ لیا کل نہیں، ظہر پڑھ لیا عصر نہیں، عصر پڑھا مغرب نہیں، مغرب پڑھا عشاء نہیں، عشاء پڑھا فجر نہیں، جمعہ کو جمعہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يحافظ علیہا وکان یوم القیامت ما فرعون و حامان و ابی بن خلف، جو نماز کا پابند نہیں ہے، من چاہی نماز پڑھتا ہے یا جمعہ کو جمعہ آ جاتا ہے، میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن فرعون حامان ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے جوانوں آج ہماری مسجدوں کا حال آج دیکھیے کتنا خراب ہے۔ آج صبح کی نماز میں چلے جائیے، کتنے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، کتنے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی ہے۔ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے پتہ چل جائے گا، صبح کی نماز بتا دے گی کتنے لوگ محلے میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جو اللہ میرے دوست بزرگوں تم کو پیدا کیا، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے بار بار مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کہو۔ اللہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں ایمان والوں کو تاکید کی جا رہی ہے، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، تمہارے دل میں خوف خدا خشیت الہی اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ پتہ چل جائے گا صبح کی نماز میں مسجد بتا دے گی کتنے لوگ محلے میں ڈرنے والے ہیں، کتنے لوگ خوف خدا والے ہیں، کتنے لوگ خشیت الہی والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کو بن دیکھے ڈرتا ہے، رجوع ہونے والا دل لے کے آتا ہے، خوف خدا والا خشیت الہی والا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں رہو، جس جگہ رہو، جس علاقے میں رہو، جس خطے میں رہو، جس صوبے میں رہو، جہاں بھی رہو، پہاڑ کے کوہ میں رہو، سمندر کے تہ میں رہو، مٹی کے مٹی میں دوست بزرگوں کی دیوار کے اوٹ میں رہو، اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ اللہ فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو، جس جگہ رہو۔ میرے دوست بزرگوں ایک ایک چیز تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد بھی ڈرو، کہیں تمہارے اندر یہ ذوق پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے مدرسوں کی مسجدوں کو علماء کو میں نے مدد کیا ہے، غریب کو محتاج کو بے کس بیوہ یتیم کی میں نے مدد کی ہے، مدرسے کا تعاون کیا ہے، مسجد کی مدد کی ہے، کہیں تمہارے اندر یہ ذوق پیدا نہ ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں دینے کے بعد بھی اللہ سے ڈرو، کہیں تمہارے دل کے اندر یہ تکبر، تمہارے دل کے اندر یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے۔ میں اللہ کے راستے
میں خرچ کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، کہاں جاؤ گے، کس جگہ جاؤ گے، کہاں چھپو گے۔ قرآن کہتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن کہتا ہے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ہمارے اعمال کو اخذ کرنے والے، محفوظ کرنے والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ تم نے رات کے اندھیری میں، تنہائی میں، دیوار کے اوٹ میں، پہاڑ کے گو میں، تنہائی میں، کہیں بھی کہاں، کسی جگہ، کسی خطے میں، کسی علاقے میں کہاں، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ نگہبان تیار کھڑا ہے، ایک ایک بات کو نوٹ کرتا ہے۔ تم نے زبان سے کوئی بات کہی، وہ تمہاری بات کو نوٹ کر رہا ہے، تمہاری بات کو محفوظ کر رہا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کرامن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن کہتا ہے معزز فرشتے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اللہ کے ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا، لکھ کر۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے ہاتھے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان و جنات کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کے حدود سے باہر جانے کی طاقت رکھتے ہو، تمہارے پاس قوت موجود ہے، بھاگ کر دکھاؤ، نہیں بھاگ سکتے۔ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قرآن کہتا ہے اے انسان و جنات کی جماعت، آسمان و زمین کے حدود سے اگر بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو، بھاگ کر دکھاؤ، نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، محبت کرنے والا وہ اللہ، پیار کرنے والا وہ اللہ۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بات کی گواہی دو اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، نماز جماعت سے ادا کرو۔ آج میرے دوست بزرگوں ہماری مسجدوں کا حال، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ جہاں چلے جائیے، جس علاقے میں چلے جائیے، مسلمان جب لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، جب کورونا کا زمانہ آیا، شروع میں سارے لوگ مسجد آ رہے تھے، مسجد بھر دیا، مسجد کے باہر بھی جگہ نہیں ملی، اتنی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ میرے دوست بزرگوں جو پابند نماز کے تھے ان کو جگہ ملنی مشکل ہو گئی، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں مجھے ایسا خوف لگا کہیں مردے قبرستان سے کورونا کی وجہ سے باہر تو نہیں آ گئے، اتنی تعداد میں لوگ آئے۔ ایسا محسوس کیا جا رہا تھا اب لوگ سدھر جائیں گے، ایسا محسوس کیا جا رہا تھا اب ہماری نماز بھی چھوٹے گی، ایسا سمجھا جا رہا تھا لوگ اب سدھر جائیں گے، اپنی حالت کو بدل دیں گے، اپنی حالت کو چینج کر لیں گے، نماز کے پابند ہو جائیں گے، قرآن کے پابند ہو جائیں گے، علماء سے تعلق جڑ جائے گا، مدارس سے محبت کریں گے، مسجدوں سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ لیکن وہی حال، وہی حالت بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ میرے دوست بزرگوں ہم مسلمان ہیں، مسجد نہیں آتے، ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہم مسلمان ہیں، تلاوت نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں، مدرسوں سے محبت نہیں، مسجد سے تعلق نہیں، جماعت سے، جمعیت سے، علماء سے، صوفیہ سے، اتقیاء سے، صلاحہ سے، صالحین سے، حفاظ سے، علماء سے، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے جوانوں، مسلمان کہنے والوں، آج ہماری آپ کی ہماری زندگی ذہن آلود ہے، آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی گندی ہو چکی ہے۔ آپ چلے جائیے، آج مسلمان کی شادیوں میں جائیے، میرے دوست بزرگوں استغفر اللہ، آج مسلمان کے پاس جب 2 روپے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اتنے خرافات کرتا ہے۔ آج اللہ حول ولا قوت الا باللہ، شادیوں میں جائیے، لڑکا لڑکی کی تصویر غیر مسلموں
سوموں کی طرح باہر لگا دیا گیا ہے۔ میرے جوانوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ تمہارا حال کس حال میں ہے؟ تم رسول اللہ کی سنت کا جنازہ نکال رہے ہو۔ تمہارے گھر میں رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمان باہر نکلتا ہے، جان دے دوں گا، قربانی دے دوں گا۔ میرا جوان، اگر قربانی دینا ہے، جان دینا ہے، تیرے گھر میں سنت کو رائج کر، تیرے گھر میں سنت کا ماحول پیدا کر، تیرے گھر کو سنت کے مطابق کر، تیرے گھر میں سنت کا مذاق، تیرے گھر میں سنت کا جنازہ، نکاح میں سنت کا مذاق، نکاح میں سنت کا جنازہ۔ تو دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے، دوسروں کی بات کر رہا ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کو اسے پتہ نہیں، سب جانتے ہیں اللہ کے حبیب جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی، ساری کائنات کے نبی میرے دو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج میرے جوانوں، میرے بزرگ یاد رکھو، آج کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے، مسلمان کہتا ہے جان دے دوں گا، میں جانتا ہوں مسلمانوں آج تمہاری زندگی، تمہاری حال، میرے دوست بزرگوں، میں صوبوں کا دورہ کرتا ہے تو مجھے پتا ہے نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ نعرہ گھر میں چھپ کر لگانے والوں، تکیے کے تکیوں پر سر رکھ کے نعرہ لگانے والوں، تخت کے نیچے نعرہ لگانے والوں، تم نے یہ سمجھا ہے اسلام اسی کا نام ہے۔ اسلام تو وہ ہے اپنے گھر کی زندگی کو رسول اللہ کے سنت کے مطابق بناؤ۔ یاد رکھو، ساری ظلمت، ساری میرے دوست بزرگوں، اندھیرا ختم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، مسجدیں آباد ہوں گی۔ میرے آقا کی سنت کو رائج کر لو۔ آج رسول اللہ کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، میری سنت کو رائج کرے گا، اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اس کا اکرام کرے گا۔ اس کی عظمت کو تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، اللہ اس کا اکرام فرمائیں گے۔ فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے اندر اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے۔ والحیبت فی قلوب الفجرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر کے دل میں تمہاری ہیبت کو ڈال دیں گے۔ اور فرمایا والسعۃ فی الرزق، رزق کے اندر وسعت پیدا کر دیں گے۔ والثقۃ فی الدین، دین کے اندر استقامت عطا فرما دیں گے۔ میرے جوانوں، آج جو نماز کا پابند ہے، سمجھ جائیے اللہ اس سے راضی ہے۔ جو 5 وقت نماز کا پابند ہے، سمجھ جائے وہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ قسم خدا کی، میرے آقا کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، وہ مسلمان نہیں ہے، اپنا سر پیٹتا رہے، گھر کے سامنے ھذا من فضل ربی لکھے، وہ بار بار کہتا رہے، سر پیٹتا رہے میں مسلمان ہوں۔ میرے دوست، اللہ کے نبی نے کہا مسلمان نہیں، ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، 1000 رکعت پڑھ چکا ہے، وضو بھی کیا ہے، کپڑا بھی صاف، جگہ بھی پاک، نماز پڑھتا ہے قبلے سے ہٹ کر، بتائیے کہ اس کی نماز ہو جائے گی؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ہم سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں، اگر کوئی غیر کر رہا ہے، ہم میرے دوست بزرگوں ہم سوچتے ہیں ہم ایسا کر ڈالیں گے، ویسا کر ڈالیں گے۔ میرے جوانوں، نبی کی سنت سے اگر محبت ہے، آؤ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، آؤ اپنی گھر کی زندگی کو، اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کرو۔ آج شادیوں میں اتنے خرافات، مسلمان وہی کرتا ہے جو وہ تیاری کرتا ہے، جو ذہن کے اندر گھروں میں فیصلہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے، وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں، نہ قرآن کی سنتا ہے نہ حدیث کی سنتا ہے۔ میرے جوانوں، آج مسجدوں کا حال بہت خراب ہے۔ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے آج 2-4 نمازی رہ گئے، 2-4 جماعتی رہ گئے، 2-4 علماء رہ گئے، اس کے بعد مسجدیں خالی۔ میرے جوانوں، ابھی حال ہی کے اندر کئی اماموں کی شکایت میرے پاس پہنچی ہے، فرمانے لگے کہ آپ کو فلاں مسجد آنا ہوگا۔ آج فجر کی نماز میں امام کہنے لگا میں انتظار کرتا رہا، کوئی آئے گا تکبیر دے گا نماز پڑھوں گا، کوئی نہیں آیا۔ ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان، ہم
ہم کیسے مسلمان دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے طاق میں قرآن، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کی پکارے، ممبر پہ ہے خاموشی محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان۔ دوستو بزرگ جوانو، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت، فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ میرے دوست اور بزرگوں نوجوانوں، آج جہاں چلے جائیے مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، مسلمان میرے دوست بزرگوں ظلم کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، مسلمان فیصلہ نہیں کر پاتا، کروں گا تو کیا کروں گا، کروں گا تو کیا کرنا مجھے ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پہ آئے گا جیسے آپ دیکھیں گے کئی بھوکے لوگ ہیں، کافی دن کے بھوکے ہیں، ان کے سامنے کھانے کا پیالہ رکھ دیا جائے، وہ کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح ایمان والوں پر پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ نحن قلت یومئذ، اے اللہ کے نبی کیا ہم تھوڑے ہوں گے، کیا ہم بہت کم ہوں گے اس زمانے میں، ہماری تعداد کم ہوگی۔ رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، کہا کہ تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ میرے جوانوں، فرمایا تمہاری تعداد بہت ہوگی ولکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا جو سیلاب آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سمندر کے اندر بھی آپ جان سمندر پاس رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے پانی کے اوپر جھاگ چلتا ہے جسے آپ پھین کہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آپ تن کے چلتے ہیں، پانی پر جھاگ چلتا ہے، جس طرح جو حیثیت جھاگ کی ہوتی ہے، جھاگ چلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی دور جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تن کے میرے دوست بزرگوں تھوڑی دور کے بعد کہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری حیثیت اس طرح ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اندر جھاگ چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے اوپر رحم کھانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے جم جاتا ہے، استقامت پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے اس کی مدد کے لیے اتریں گے، اللہ کے پاس جائے گا، کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ میرے جوانوں، فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حالت سمندر میں جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے، تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت کو ختم کر دے گا۔ جب ایمان والا چلتا تھا غیر دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، میرے آقا حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن
अलैहिस्सलाम जो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे, आपसे बात करने के लिए आते हैं। आने के बाद आपको देखा, फरमाया लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। आपके चेहरे अनवर को देखकर ईमान ले आते हैं। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, आज मुझे अपने हबीब हुजूर अल्लाह के हबीब हुजूर सैयद आलम का चेहरा, आपकी शक्ल सूरत हमें पसंद नहीं, जिस चेहरे को देखने के लिए जिब्रील बार बार आया करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज हमारी जिंदगी इतनी ज़ेर आलूद हो गई, हमने सीरत को छोड़ दिया, सुन्नत को छोड़ दिया, घरों से जनाजा सुन्नत का निकाल दिया। मेरे जवानों, फिर अपने आप से कहते हैं मुसलमान हैं, अपने आप को कहते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अपने आप को कहते हैं रसूलुल्लाह के लिए जान दे देंगे, अपने आप को कहते हैं तुम क्या जान दोगे, तुम्हें जान देना है। अपनी शक्ल को, अपनी सूरत को, अपनी घरेलू जिंदगी को रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक करो, अपनी नमाज को हुजूर के सुन्नत के मुताबिक अदा करो, अपने हर अमल को रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक करो। कोई भी अमल अगर अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ है वो काबिल कबूल नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी ने वला यंज़िअन्नल्लाहु फी सुदूरिकुमुल वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से दिल के अंदर तुम्हारी हैबत को खत्म कर देगा। ज्यादा दूर नहीं, मैं बंगाल के सफर में जा रहा था, आपके जलेसर के पास एक जगह हम रुकते हैं असर की नमाज पढ़ने के लिए। वहाँ चंद हिंदू भाई बैठे थे, दोस्त बुजुर्गों कचका लगाए हुए बैठे थे। हम जब वहाँ उतरे, हमारे रहबर साहब ने कहा इसी यहीं पर ढाबा है, यहीं चाय भी पिएंगे, यहीं नमाज पढ़ लेंगे। मेरे जवानों, जब हम नमाज के लिए उतरे, हमने ढाबे वाले से पूछा, हमारे रहबर ने पूछा कि नमाज पढ़ेंगे? उसने कहा अच्छा, आप प्रार्थना करेंगे? वो दो चार हिंदू भाई बैठे थे, हमें बुलाया, अपने घर ले गए, घर के छतों पे ले गए, कहा बाथरूम भी इस्तेमाल कीजिए, यहाँ नमाज पढ़िए। हम वहाँ अजान देकर नमाज पढ़ते हैं। आज मेरे जवानों, हम बाहर नमाज पढ़ते हैं, हमें डर लगता है, रास्ते में नमाज पढ़ते हैं, हमें खौफ लगता है। वजह क्या है? हमने जो चीज़ छोड़ दी है, हमारी ज़िंदगी को हमने इतना ख़राब कर लिया है, सुन्नत के खिलाफ बना लिया है हमारी ज़िंदगी। आज मेरे जवानों, आज हिजाब की बात कहाँ हो रहा है? कौन फतवा दे रहा है? कौन मसला बना रहा है? ये हिजाब शरीयत का मसला है, रास्ते का मसला नहीं था। एक मुस्कान थी, वो हिजाब, वो अल्लाह के डर पे खौफ लगे। वजह क्या है? आज लोगों ने हिजाब पर मसला क्यों उठाया? हमारी वजह से, हमारी माँ बहनों की वजह से। उन्होंने देखा मुसलमानों में हिजाब कर भी सकते, नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग भी मिले, अपने नामो नमूद के लिए मुस्कान के पास पहुँचते हैं, वहाँ फोटो लेते हैं, पैसा देते हैं, इनाम देते हैं, तोहफा देते हैं। मेरा भाई, अगर वाकई तो अल्लाह के लिए इनाम देना चाहता था, अगर तो वाकई अल्लाह के लिए उसे पैसा देना चाहता, उसकी तालीम का जिम्मेदारी ले लेता। ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।